ترجمہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیا ہے ترجمہ؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ دو باتیں، ایک تو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے ترغیب دی ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ لازم، دعا ہر نماز میں مانگی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ سیدھا موجود ہے لیکن چلنے والے نہیں رہ گئے۔ وہ گزارشات ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ موجود راستہ موجود ہے مگر چلنے والے آپ اور میں ہیں۔ ہم دوسروں کو نہیں کہیں گے، ہم ابھی اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ اس وقت آج ہم اپنی پکڑ کریں گے کہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے، سیدھا ہی راستہ ہے نا، غلط راستہ تو نہیں ہے۔ اچھا، نماز نہ پڑھنا غلط راستہ ہے، ایسا ہے؟ ایسا ہی ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم کون سے راستے پر ہیں؟ پکی بات ہے نا، ہم نماز نہیں پڑھتے، جب نماز نہیں پڑھتے تو سیدھے راستے پر نہیں چلتے۔ اب ہمیں بڑی ضرورت ہے اس دعا کی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں۔ توجہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلنا باقی ہے۔ دیکھ تو لیا ہے، کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پڑھنے والے تو صرف یہیں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے اگلی آیت انہیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے بھی تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت یہی ہے، ایاک نعبد، اللہ ہی کی تو عبادت کرنی ہے، اور کس کی کرنی ہے؟ و ایاک نستعین، اسی سے تو استعانت مانگتے ہیں، اور کس سے مانگتے ہیں؟ اگر بزرگوں سے مانگ لے تو یہ شرک تو ہوتا نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں آپ کو اپنے مخصوص بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تربیتی نشست ہے، میں چاہتا ہوں اس میں نشست میں تربیت ہو۔ دو افراد بھی میری بات کو لے کر تربیت میں آ گئے تو میرے لیے بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں۔ ہم کیوں دیکھیں گے؟ ہمیں تو دکھانے والے موجود ہیں۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہم ہیں، داتا علی اجویری کے ماننے والے ہم ہیں، سمجھے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب کے ماننے والے ہم ہیں، بزرگان دین کے تراب الحق کے ماننے والے ہم ہیں، خادم حسین رضوی کے ماننے والے ہم ہیں، ہمارے ہی بزرگان دین میں سے ہیں، اولیاء کاملین کے ہم ہیں، غوث اعظم کے ہم ہیں ماننے والے۔ تو دیکھنا نہیں ہے، چلنا ہے۔ اب جب چلنا ہے تو اب ہم چل نہیں رہے، تو غلطی کس کی ہوئی؟ ہماری اپنی غلطی۔ تو کب پکڑیں گے اپنے آپ؟ بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ پنجابی سمجھ لیتے ہیں، بلے شاہ فرماتے ہیں، بلے شاہ آسمانوں اڈدیاں پھڑنا جڑا اندر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو میں تو خبریں تو زمانے بھر کی دے رہا ہوں کہ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، خبریں زمانے بھر کی ہیں میرے پاس، کیونکہ انٹرنیٹ میرے پاس موجود ہے۔ میں خود ایک نیٹ کا بہت بڑا مفتی بن چکا ہوں، تو ساری خبریں میرے پاس ہیں، مگر دنیا کو پکڑ رہا ہوں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ جس نے جو کر دیا اس کو نہیں پکڑ رہا۔ اس نفس نے میرا بیڑا غرق کر دیا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں، میں آسمانوں کی خبریں دے رہا ہوں، اور جس نفس نے مجھے پکڑ لیا، اندر سے جکڑ لیا، مجھے اچھے کام ہی نہیں کرنے دیتا، تو اس نفس کو میں نے کبھی پکڑا نہیں۔ تو بابا بلے شاہ نے جملے میں ایک جملے میں بات ختم کر دی، پر بلے شاہ آسمانوں اڑدیاں پھڑنا جڑا اندر بیٹھا انہوں پھڑیا نہیں۔ اور امام غزالی نے جملہ نقل فرمایا، امام غزالی نے احیاء علوم میں نقل فرمایا کہ ہمیشہ دوسرے کی آنکھ کا بال جو ہے نا، عمران خان برا ہے، وہ فلاں برا ہے، زرداری برا ہے، گرداری برا ہے، پتہ نہیں کون کون سے گرداری برے، سارے برے ہیں، میں ہی ایک اچھا رہ گیا تھا۔ اور جب میں اپنے گریبان میں یوں جھانک کر دیکھوں گا نا تو پھر فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی آنکھ کا بال تجھے بھالے کے برابر نظر آتا ہے، اور اپنی آنکھ کا بھالا تجھے نظر ہی نہیں آتا، بال برابر بھی نظر نہیں آتا۔ تو کیا فرمایا؟ پہلے اپنے آپ کو پکڑنا ہے، اپنے اندر جو بیٹھا ہے اس کو پکڑنا ہے۔ تو اب قرآن کیا کہتا؟ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ مجھے زرداری کے راستے پر نہ چلانا، مجھے سیاست دانوں کے راستے پر نہ چلانا، جو گندے سیاست، اچھی نہیں، اچھی سیاست عین عبادت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو اچھا کام کرنے والی سیاست ہے، عمر فاروق کی سیاست ہمیں قبول ہے،
سیدنا صدیق اکبر کی سیاست ہمیں قبول ہے، عثمان غنی کی سیاست ہمیں قبول ہے، امام مولا علی علیہ السلام کی سیاست ہمیں قبول ہے، امام حسن علیہ السلام کی سیاست ہمیں قبول ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی سیاست ہمیں قبول ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے بزرگان دین نے بھی سیاستیں کی ہیں، وہ سیاستیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے وہ ہمیں قبول ہیں، باقی سیاست کو ہم قبول نہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو سیدھے راستے پر، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے، اور ہمیں بھٹکے ہوں میں شمار نہ فرمانا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر دور کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا، ان کی فلاح، ان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، حتیٰ کہ آخری نبی لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہو کر تشریف لائے، اب کوئی نبی آئے گا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی آئے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے عقائد میں گڑبڑ کی جاتی۔ تو خاتم النبیین تشریف لائے، تو اب ہر نبی کی قوم نے ان کی اقتداء کی، پیروی کی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی حضور کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام، لقد کان، قرآن کیا فرماتا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو ترجمہ ہے نا، نمونہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی ذات، جی ہاں، حضور کی پیروی ہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ لفظ نمونہ میں اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا، کوئی مجھے کہے دیکھو جی نمونہ ہے، تو نمونہ اردو میں برا لفظ ہے، اور حضور کی ذات اطہار پر کوئی لگائے گا تو درست عمل اچھا۔ بھائی ہمیں تو نمونہ لفظ ہی اچھا نہیں لگتا، بے شک وہ ایز اے سیمپل کچھ بھی ہو، ہم ہو سکتے ہیں نمونے، مگر حضور کی ذات اس سے پاک ہے۔ حضور کی ذات میں جب بھی لفظ نکالا جائے گا وہ اعلیٰ ترین مراتب کا نکالا جائے گا، تو حضور کی ذات کی پیروی ہی تمہارے لیے، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کہ حضور کی ذات کی پیروی ہی تمہارے لیے بہترین ہے، سمجھے نا، حضور کے طریقے پر چلنا تمہارے پر لیے بہترین ہے۔ اللہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ ہی کا تو حکم مانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم ذرا غور کریں، وہاں دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام والے تو اللہ کا انعام نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، ہم ان میں سے کسی کے بھی پیروی نہیں کرتے، ان کے راستے پر چلتے ہی نہیں۔ جب چلیں گے نہیں تو ان راستے پر جب پہنچوں گا، بھائی میری منزل تو سیدھا راستہ ہے نا، سیدھے راستے پر، سیدھے ٹریک پر تو میں ہوں ہی نہیں، تو اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ میں کوئی بھی رانگ وے پر چلا گیا تو سب کچھ ختم، ڈیزل بھی ختم، پیٹرول بھی ختم، سب کچھ ختم۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اور میں غور کریں کہ ہم سیدھے راستے پر کتنا چل رہے ہیں۔ نماز کا حکم تھا، نماز نہیں پڑھی، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم تھا، وہ نہیں کر رہے، رزق حلال کمانے کا حکم تھا، وہ نہیں کر رہے، بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا حکم تھا، وہ نہیں کر رہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب سمجھ گئے میری بات میں کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ اب چلیں، حضور علیہ السلام ایک غزوے سے تشریف لائے واپس، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جہاد کیا تھا۔ جہاد کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بندہ اپنا مال بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنا گھر بھی بار بھی چھوڑ جاتا ہے، اور کیا لے کر جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جاتا ہے۔ اور کس لیے؟ اعلیٰ کلمت الحق کے لیے، دہشت گردی کے لیے نہیں، ہاں یہ دہشت گردی کے لیے نہیں، اعلیٰ کلمت الحق کے لیے، جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گولی سے مر جائے، وہ گولی سے لگ جائے، یا تلوار لگ جائے، یا کسی وجہ سے بھی وہ شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر گرنے سے قبل وہ جنت میں اپنے محلات کا نظارہ کر لیتا ہے، اور ایک قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ شہادت کا مقام ہے۔ لیکن وہ جہاد سے فارغ ہو کر آئے، حضور علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے، فرمایا ہم جہاد اصغر، اتنا کچھ لٹا کر آنے پر حضور فرما رہے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ابھی کوئی بڑا جہاد اور جنگ باقی ہے، ابھی کوئی بڑا جہاد اور جنگ باقی ہے۔ تو گویا لڑنا، اللہ کے راستے میں میدان میں لڑنا، اور اپنی جان قربان کر دینا، اور اپنے بیوی بچے قربان کر کے جانا، ماں باپ قربان کر کے جانا، مال و اسباب قربان کر کے جانا، کاروبار چھوڑ کر چلے جانا، اور اللہ کی راستے میں جان دینا، وہ جہاد اصغر، چھوٹا جہاد قرار دیا حضور علیہ السلام نے۔ تو بڑا جہاد کیا ہوگا؟
بڑے کا بھی تو کمال دیکھیں نا کہ اس میں کیا مل رہا ہے. تو اب فرمایا جہاد اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہے.